اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ نماز میں تشہد کے احکام کیا ہیں۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر معصومہ ساجد۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں۔ جی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آج ہم نماز میں تشہد کے احکام پر گفتگو کریں گے، تو اس موضوع کے متعلق میرا آپ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ نماز میں تشہد کسے کہتے ہیں؟ خواہر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نماز میں تشہد کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ تمام واجب نمازوں کی دوسری، مغرب کی دوسری اور تیسری، اور ظہر، عصر اور عشاء کی دوسری اور چوتھی رکعت میں انسان کے لیے ہے کہ انسان 2 سجدوں کے بعد ساکن حالت میں بیٹھ جائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے اور محمد والے محمد پر درود پڑھے، تو اسے تشہد کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام، تشہد یعنی ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام واجب نمازوں کی دوسری، مغرب کی تیسری اور ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں 2 سجدوں کے بعد جب ہم بیٹھیں تو ہم عربی زبان میں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیں اور محمد و آل محمد پر درود پڑھیں، اسے تشہد کہتے ہیں۔ تو آئیے، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ تشہد کسے کہتے ہیں، ہم فوہر سے پوچھتے ہیں کہ تشہد کے واجب کلمات کیا ہیں۔ تو فوہر، آپ بتائیے گا کہ تشہد کے واجب الفاظ کیا ہیں؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ تشہد کے واجب کلمات کیا ہیں۔ میں بتانا چاہوں گی کہ تشہد کے واجب کلمات یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جی مومنین اکرام، تشہد کے واجب الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو فوہر، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ نے ابھی ہمارے سامنے تشہد کے واجب کلمات بیان کیے، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد، درود ہو نبی پر اور نبی کی آل پر۔ جی مومنین اکرام، تشہد کے واجب الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ اس نبی پر اور اس کی آل پر درود ہو۔ تو آئیے ہم فوہر سے پوچھتے ہیں کہ تشہد میں مستحب کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو فوہر، آپ بتائیے گا کہ تشہد کے مستحبات کیا ہیں؟ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تشہد کے واجب الفاظ شروع کرنے سے پہلے انسان کے لیے مستحب ہے کہ انسان پڑھے الحمدللہ، یا انسان کہے بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء للہ۔ اور تشہد کے واجب الفاظ ختم ہو جانے کے بعد انسان کے لیے مستحب ہے کہ انسان کہے وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ، یعنی انسان اس طریقے سے پڑھے الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ۔ یا انسان اس طریقے سے پڑھے بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ۔ مومنین کرام، فوہر نے ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے تشہد کے مستحبات بیان کیے ہیں کہ مستحب ہے کہ ہم تشہد کے واجب الفاظ شروع ہونے سے پہلے کہیں الحمدللہ،
یا مستحب ہے کہ ہم تشہد کے واجب الفاظ شروع ہونے سے پہلے کہیں الحمدللہ؟ معذرت چاہتی ہوں، مجھے بھول گیا آپ نے کیا کہا تھا. بسم اللہ و باللہ والحمد للہ و خیر الاسماء للہ. جی مومنین کرام، ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم تشہد کے واجب الفاظ شروع ہونے سے پہلے کہیں بسم اللہ و باللہ والحمد للہ و خیر الاسماء للہ، اور تشہد کے واجب الفاظ ختم ہونے کے بعد ہم کہیں وتقبل شفاعتہ ورفع درجتہ. تو آئیے مومنین کرام، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ تشہد کے مستحبات کیا ہیں. آئیے ہم خواہر سے تشہد کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ خواہر آپ بتائیے گا، اگر کوئی نماز میں تشہد بھول جاتا ہے تو ایسے موقع پر وہ کیا کرے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ اگر کوئی نماز میں تشہد بھول جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ اس کی دو صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں تشہد بھول جاتا ہے اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے رکوع سے پہلے جب بھی یاد آ جاتا ہے تو وہ بیٹھ جائے، وہ تشہد پڑھے، تو اس کی نماز صحیح ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو رکوع میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا تو اس کے لیے ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہے. نماز ختم ہوتے ساتھ ہی وہ تشہد کی قضا بجا لائے اور 2 سجدے سہو بجا لائے، تو اس کی نماز صحیح ہے. جی مومنین کرام، اگر کوئی شخص نماز میں تشہد کو بھول جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اسے رکوع میں جانے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا، وہ وہیں پر بیٹھ جائے اور تشہد کی ادائیگی کرے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور نماز ختم کرنے کے بعد وہ تشہد کی قضا بجا لائے اور 2 سجدہ سہو بھی بجا لائے، اور ان دونوں صورتوں میں اس کی نماز ٹھیک ہے. جی خواہر، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے اور ہمیں تشہد کے احکام سے آشنا کیا ہے. اور مومنین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ہمارے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.